تصور کیجئے قیامت قائم ہو چکی ہے، زمین لرز رہی ہے، آسمان پھٹ گیا ہے، سورج قریب آ گیا ہے، لوگ پسینے میں ڈوبے کھڑے ہیں، ہر شخص اپنی جان کی فکر میں ہے۔ نیک لوگ اپنے اعمال نامے دائیں ہاتھ میں پا کر خوش ہیں، اور گناہگار لوگ اپنے بائیں ہاتھ میں اعمال نامے دیکھ کر روتے ہیں۔ جہنم دہک رہی ہے، اس کے شعلے بھڑک رہے ہیں، فرشتے گناہگاروں کو ہانک کر جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں، لاکھوں کروڑوں لوگ آگ میں جھون کے جا رہے ہیں۔ انہی میں ایک شخص بھی ہے جو اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں پھینک دیا جاتا ہے۔ جہنم میں آخری شخص یہ شخص گناہگار ہے، اس نے دنیا میں اللہ کی نافرمانی کی تھی، نمازیں چھوڑیں، حقوق العباد پورے نہ کیے، دنیا کی محبت میں ڈوبا رہا، لیکن دل میں کافلامیم توحید ضرور تھا۔ اسی وجہ سے وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں نہیں رہے گا، جہنم کی آگ اسے جلا رہی ہے، اس کی کھال بار بار جلتی ہے اور پھر نئی بن جاتی ہے تاکہ وہ عذاب کا مزہ چکھے۔ وہ چیختا ہے، فریاد کرتا ہے، لیکن کوئی سننے والا نہیں۔ فرشتے اس پر سختی کرتے ہیں، وہ سوچتا ہے کہ اب نجات کا کوئی راستہ نہیں۔ پہلی دعا جہنم سے نکلنے کی التجا، کبھی اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے۔ جہنم میں وہ شخص آہستہ سے پکار اٹھتا ہے، اے میرے رب، تو بڑا رحیم ہے، مجھے اس آگ سے نکال لے، میں کچھ اور نہیں مانگوں گا۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے فرماتا ہے، اے میرے بندے، کیا واقعی تو کچھ اور نہیں مانگے گا؟ وہ بندہ عاجزی سے جواب دیتا ہے، نہیں میرے رب، قسم ہے تیری عزت کی، میں صرف آگ سے نکلنا چاہتا ہوں۔ پھر اللہ فرشتوں کو حکم دیتا ہے اور وہ اسے آگ سے نکال دیتے ہیں۔ باہر آنے کے بعد شکر جب وہ آگ سے باہر آتا ہے تو سجدے میں گر پڑتا ہے، آنسوؤں کے ساتھ کہتا ہے، اے اللہ، تو نے مجھے آگ سے نکال کر وہ نعمت دی ہے جو دنیا و آخرت کی سب سے بڑی نعمت ہے، اب میں سب سے زیادہ خوش قسمت ہوں۔ لیکن انسان کی فطرت ہے کہ جب ایک مشکل ٹل جائے تو وہ اگلی خواہش کرتا ہے۔ کچھ دیر بعد وہ جنت کے دروازے کو دیکھتا ہے، وہاں نور ہے، روشنی ہے، نہریں ہیں، باغات ہیں، خوشبوئیں ہیں۔ دوسری دعا جنت کے قریب جانے کی خواہش، وہ شخص شرماتے ہوئے کہتا ہے، اے اللہ، مجھے جنت کے دروازے کے قریب کر دے، میں اندر نہیں جانا چاہتا، بس قریب رہوں تاکہ اس کی ٹھنڈی ہوا اور خوشبو محسوس کر سکوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کیا تو نے وعدہ نہیں کیا تھا کہ اب کچھ اور نہیں مانگے گا؟ وہ بندہ عرض کرتا ہے، اے اللہ، میں کمزور ہوں، صبر نہیں ہو سکتا۔ وہ اللہ تعالیٰ اپنی بے پناہ رحمت سے اس کی دعا قبول کر لیتا ہے اور اسے جنت کے قریب کر دیا جاتا ہے۔ تیسری دعا جنت کے اندر جانے کی فریاد، جب وہ جنت کے دروازے پر پہنچتا ہے تو اندر کے مناظر دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے۔ وہاں محل ہیں، درختوں پر سونے اور موتیوں کے پھل لگے ہیں، نہریں دودھ، شہد اور شراب طہور سے بہہ رہی ہیں، جنتی لوگ خوشی میں جھوم رہے ہیں۔ یہ دیکھ کر وہ پھر عاجزی سے کہتا ہے، اے اللہ، مجھے جنت کے اندر جانے کی اجازت دے دے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے میرے بندے، کیا تو نے وعدہ نہیں کیا تھا کہ اب کچھ نہیں مانگے گا؟ وہ بندہ شرمندہ ہو کر کہتا ہے، اے اللہ، تیری عزت کی قسم، انسان صبر نہیں کر سکتا۔ وہ اللہ تعالیٰ ہنس دیتا ہے اور فرماتا ہے، جا، تجھے جنت میں داخل کر دیا گیا، انعام پر انعام۔ لیکن اللہ کی رحمت یہیں ختم نہیں ہوتی۔ جب وہ بندہ جنت میں داخل ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے فرماتا ہے، جا، تجھے جنت ملے گی اور اس کے برابر ایک اور جنت، بلکہ اس کے ساتھ 10 گنا زیادہ۔ وہ شخص حیران ہو کر کہتا ہے، اے اللہ،
کیا تو مجھ سے مذاق کر رہا ہے حالانکہ تو رب العالمین ہے؟ اس وقت رسول اللہ نے صحابہ کرام کو بتایا کہ اللہ اپنے بندے سے مذاق نہیں کرتا بلکہ وہ اپنی رحمت سے عطا فرماتا ہے۔